إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفسه لله ما في السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا بزرگی بڑائی تعریف و توصیف شان و شوکت عزت و مقام و مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے جس کے قبضے میں میری آپ تماموں کی جملہ مخلوقات کی جانیں ہیں۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی، کائنات کے امام، امام الانبیاء، قائد انبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قابل قدر معزز و مکرم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، رب العالمین کا بے انتہا شکر، اس کی مہربانی سے آج ہم تمام اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں اپنے لیے اور آپ تماموں کے حق میں دل کی گہرائی سے اخلاص نیت کے ساتھ اس ممبر رسول سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم، جیسے تو نے تیرے گھر میں تیری عبادت کے لیے ہمیں جمع کیا، ایسے اللہ مجھے آپ تماموں کو جنت الفردوس میں جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات و حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد
قرآن مجید کی ایک مقام سے دو آیتیں تلاوت کی گئی ہے۔ اس کا سیدھا سادہ ہم ترجمہ جانیں گے اور اسی کے متعلق دو چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ تماموں کو سچی، صحیح، درست بات، دین کی تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرات و حاضرین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے للہ ما فی السماوات والارض یخلق ما یشاء، اللہ کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہیت ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ وَيَحْبُ لِمَنْ يَشَاءُ ذُكُورًا، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنَاثًا، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے لا ولد بناتا ہے، نہ بیٹیاں نصیب ہے نہ بیٹے نصیب ہے، بانج بنا دیتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، اللہ تعالیٰ کامل مکمل علم اور قدرت رکھنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ کے ان آیات میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دونوں فرامین میں چند باتیں ہمارے سامنے گوشے گزار ہوتی ہیں، ان باتوں کو ہم سننے کی کوشش کریں اور جہاں تک ہو سکے یہ کوشش ہو کہ ہماری زندگی میں، میری زندگی میں، آپ اپنی زندگی میں قرآن اور حدیث کی جو تعلیمات سنائی جاتی ہے، علم ہے، معلومات ہے، اسے ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد جو کہا کہ اللہ نے کہا کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہیت اللہ کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہوتی ہے، ہماری چیز ہم جو چاہتے وہ چیز نہیں ملتی۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بیٹیوں سے نوازے۔ اسلام ہم تماموں کا مذہب ہے اور ہمیں بہت ساری تعلیمات کی طرف رہنمائی اور رہبری کرتا ہے۔ ایک انسان کو بہت ساری نعمتیں انسان کو اس دنیا میں ملتی ہے، ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت انسان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے نوازتا ہے۔ پھر اس اولاد میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹیاں نصیب کرتا ہے۔ بیٹی یہ ہم تماموں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ بیٹی ہم تماموں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ اسلام سے قبل اور اسلام کے بعد جو چیز دین نے بتائی یا جو تعلیمات دین نے دی، آپ سنیں، آپ اسے دیکھیں اور اسے جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ نے جو بات بتائی، یخلق ما یشاء، جو چاہے وہ پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناسا، جسے چاہے اللہ بیٹیاں دیتا ہے۔ اور آپ تمام اچھی طرح سے اس بات کا علم رکھتے بھی ہیں اور جانکاری ہے بھی ہے۔ اسلام سے قبل جو تصور تھا، اسلام سے قبل جو تعلیمات تھی، یا اسلام سے قبل جو معاملات ہوتے تھے بیٹی کے متعلق یا بیٹی کے متعلق جو سوچ رکھتے تھے، زمانے جاہلیت میں بیٹیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہوتا تھا، بیٹیوں کے ساتھ زمانے جاہلیت میں کیسا معاملہ ہوتا تھا، اللہ نے سورہ نحل میں اس واقعے کو یا اس تذکرے کو قرآن مجید میں کئی جگہ پہ بیان کرتے، اور خاص کر کے اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں بیان کرتے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب کسی شخص کو لڑکی کی پیدائش کی خبر سنائی جاتی، لڑکی اللہ نے دیا ہے۔ جاہلیت میں کسی گھر میں لڑکی پیدا ہوتی
تو وہ شخص شرم کے مارے اس کا چہرہ کالا ہو جاتا اور وہ اپنے منہ کو لوگوں سے دکھائے ہوئے بغیر چھپا کر کے پھرتے رہتا، آر سمجھتا، ذلت سمجھتا، اور اپنے گھر میں بیٹی پیدا ہونے پر وہ افسوس کرتا ہے، اور افسوس ایسا کرتا ہے ذلت اور رسوائی کے ساتھ اسے گھر میں رکھے یا اسے زندہ درگور کر دے۔ الا ساء ما یحکمون، کیا ہی یہ فیصلہ ہے، یہ کیسا فیصلہ کرتے ہیں۔ جاہلیت میں یہ تصور تھا، جاہلیت میں ایسا کام ہوتا تھا، جاہلیت میں ایسا معاملہ بیتا جاتا تھا، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اس کا چہرہ کالا ہوتا اور وہ شرم کے مارے لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا تھا۔ اور خود قرآن مجید میں ایک مقام پر یہ بات بھی بیان کی گئی ہے، کئی جگہ پہ اللہ نے کہا، پھر خود بالخصوص قیامت کے قریب یا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہی بیٹیوں کو جو زندہ درگور کیے تھے نا، ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو کچھ ہونے والا ہو کر رہے گا، جو کچھ ہونے والا ہے ہو کر رہے گا، اور اس میں ہونے والوں میں یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کریں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ درگور کی گئی ہوئی لڑکی سے اللہ تعالیٰ اٹھا کر کے پوچھے گا کہ تیرا باپ، بے رحم باپ نے تجھے کس گناہ میں تجھے قتل کیا ہے، زندہ درگور کیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، جاہلیت میں یہ کام ہوتا تھا۔ امام بغوی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں یہ بات بیان کرتے ہیں، عرب کا یہ رواج تھا۔ کیا رواج تھا؟ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ اسے پال پوستا، یا نہیں اس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، اونی جبہ پہنا کر کے اسے بکریاں اور اونٹوں چرانے کے لیے جنگل و بیابان میں بھیج دیتا۔ یا رکھنا نہیں چاہتا، 6 سال کی عمر کو پہنچنے پر بے رحم باپ اپنے بے رحم ہاتھوں سے اپنے دل کے ایک حصے کو، اپنے جسم کے ایک حصے کو اور اپنے جگر گوشت کو 6 سال کی عمر میں لے جا کر کے گڑھا کھودتا، جنگل میں ایک بڑا گڑھا کھودتا، اور پھر گھر پہ آ کر کے کہتا کہ اسے ایک اچھے کپڑے پہناؤ اور اسے اپنی ددیال یا ننیال کے ہاں پہنچاؤں گا۔ چھوٹی سی معصوم بچیوں کو ایسے 6 سال کی عمر میں لے کر کے جنگل میں لے جاتے اور زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ اس گڑھے میں لے جا کر قریب کھڑا کر کے بے رحم باپ کہتا ہے کہ جھانک کے دیکھو اس میں کیا ہے۔ جب وہ بچی جھانک کر دیکھتی تو پیچھے سے ڈھکلتے اور مٹھی ڈالتے تھے۔ کیسا ظالمانہ رواج تھا نا۔ اسلام سے قبل جاہلیت میں ایسا کام ہوتا کہ خود کے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھود کر کے اسے زندہ دفنایا جاتا تھا۔ کس کو؟ لڑکیوں کو۔ آر سمجھتے تھے، ذلت اور رسوائی کا سبب سمجھتے تھے، لیکن یہی اسلام جب آیا، جب اسلام آیا اور اسلام قبول کیے گئے لوگ اسلام پر آئے، اسلامی تعلیمات نے عورت کا اور بالخصوص بیٹی کا اتنا بڑا مقام بیان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، جو تصور تھا ذلت اور رسوائی کا، اور جو زندہ درگور کیا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو، وہ ایسا ماحول تھا۔ لیکن آج کا ماحول بھی ایسا ہے کہ وہ تو لوگ دنیا میں آنے کی اجازت دیتے اور دنیا میں آنے تک اس کو رکھتے اور دنیا میں چند سال تک اسے زندہ رکھتے تھے۔ یہ تصور تھا، ایسا ہوتا تھا جاہلیت میں۔ لیکن جاہلیت میں تو ایسا تھا کہ وہ بڑے ہونے کے بعد زندہ درگور کرتے تھے، لیکن ہمارا سماج، ہمارا ماحول، ہماری سوچ، ہماری ذہنیت اور ہمارا گھرانہ، ہمارے گھر، ہمارے ماحول، ہمارے خاندان میں کیسا ہے؟ کیا تصور ہے؟ وہی تصور ہے نا، وہی سوچ ہے نا۔ بیٹی پیدا ہونے پر ہم کیا سمجھتے؟ ہم بھی ویسا ہی بوجھ سمجھتے ہیں۔ لیکن ایسا معاملہ ہوا کہ ہم دنیا میں آنے نہیں دیتے، پیٹھی میں اس کو ختم کر دیتے۔ میرے بھائی، چل رہا نہیں چل رہا آج کا ماحول؟ گھر میں 1 سی 2 3 بیٹیاں ہوں، 4 5 بیٹیاں ہوں،
دو چار بیٹیاں ہو، پھر خبر ملی کہ بیٹی ہونے والی ہے، تو کتنے ہم بدنصیب ہیں کہ ہمارا یہ ٹیکنالوجی اور ہمارا یہ سائنس اور ہمارا یہ ترقی یافتہ وقت، ہمارا یہ ترقی یافتہ زمانہ، یہ ہماری دنیا ایسی ہے کہ دنیا میں آنے نہیں دیتی، پیٹی میں اسے ختم کر دیتے۔ اور جتنے یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ سب کو اللہ نے اولاد سے نوازا ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جن کو اللہ اولاد نصیب نہیں کی، اللہ تعالیٰ انہیں اولاد نصیب کرے، اور اللہ جن کو بیٹیاں دی اور اللہ تعالیٰ ان کو بیٹیاں نصیب کرے۔ کیا خیال ہے؟ آپ بولیں گے کیا مولوی صاحب، بیٹی پیدا ہوئی اور ہم سوچتے بھی ایسا ہے۔ وہ جو سوچ تھی نا، ان کی سوچ ایسی تھی کہ وہ لا کر کے زندہ دفن کیا کرتے تھے۔ ہماری سوچ ایسی ہے کہ ہم نے دنیا میں آنے ہی نہیں دیا، بیٹی کو دنیا سے آنے سے پہلے ہی رخصت کر دیے۔ اور جو ماں باپ یہ تصور کرتے اور جو ماں باپ یہ سمجھتے ہیں بیٹی بوجھ ہے، نہیں میرے بھائیو، اسلام کا آپ مطالعہ کرو، دین کی تعلیمات کو آپ جانیں، دینی معاملات کو آپ سمجھیں، دین نے بیٹی کا کتنا بڑا مقام بلند کیا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو چاہے بیٹیاں، اللہ نے پہلے بنایا کہ بیٹیاں کا تذکرہ کیا، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو چاہے ہم بیٹیاں دیتے۔ اور خود انبیاء علیہ السلام کا آپ تجزیہ کرو، جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ان پیغمبروں کی زندگی کو اٹھا کے پڑھو، ان میں سے ایک پیغمبر ایسے بھی گزرے ہیں میرے بھائیو، کئی پیغمبر ایسے ہیں، اور ان میں سے بالخصوص ایک پیغمبر ایسے بھی گزرے ہیں جن کو اللہ بیٹیاں ہی نصیب کیا تھا، حضرت لوط علیہ السلام، جن کو بیٹیاں ہی نصیب تھی۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے پاس کوئی شخص یہ خبر لے کر کے آتا ہے کہ میرے گھر بیٹی نصیب ہوئی ہے، تو امام احمد ابن حنبل اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے اور اسے دلاسا دیتے، مبارکبادی دیتے۔ خوشخبری ہے آپ کے لیے، خوشخبری ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں مبعوث کیا، بہت سارے ایسے انبیاء ہیں جن کے گھروں میں بیٹیاں ہی تھی۔ انبیاء کی یہ سنت ہے میرے بھائیو۔ اسلام نے بیٹی کا اتنا بڑا مقام بلند کیا ہے، اور اسلام سے پہلے جو تصور تھا نا وہی تصور ہمارے پاس ہے، اور بہت سارے لوگوں کے دماغوں میں یہ بھی ہے کہ بیٹی بوجھ سمجھتے ہیں۔ بیٹیاں ایک سی چار بیٹی کس کے گھر میں ہو، آپ کے گھر میں کتنی بیٹیاں اگر معلوم ہو تو آپ 5 بیٹیاں تم نہ، ارے آپ رحمت ہے وہ بیٹی تمہارے گھروں میں۔ یہ جملہ آپ نوٹ کر کے جاؤ، نصیب سے بیٹیاں نصیب ہوتی ہیں، نصیب سے بیٹیاں نصیب ہوتی ہیں، اور دعاؤں سے بیٹے نصیب ہوتے ہیں۔ آپ فخر نہ کریں، جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں وہ فخر کے ساتھ رہے، اور جن کو اللہ بیٹے دیے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں بیٹے دیا ہے۔ انبیاء کی سیرت پڑھو میرے بھائیوں، اسلام کا مطالعہ کرو آپ، دین نے، ہمارا اسلام نے، ہماری قرآن اور حدیث نے جو تعلیمات دی بیٹی کے متعلق، آپ خوشخبریاں سنو۔ دیکھیے طبرانی کی حدیث ہے، حضرت عوف بن مالک کی روایت، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ 3 بیٹیاں دے، کتنی؟ جس کو اللہ 3 بیٹیاں نصیب کرے، اور وہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، ان کی پرورش کرے، ان کو پالے پوسے، اور ان کو ایک اچھے گھرانے میں رشتہ کر کے دے، یہ بیٹیاں تمہیں جہنم کا آڑ بن جائیں گی، یہ بیٹیاں تمہیں جہنم کا آڑ بنے گی۔ چلیے دوسری حدیث اٹھاؤ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان 2 بیٹیوں کی کفالت کرے، 2 بیٹیوں کو پالے پوسے اور ان کی نگرانی کرے، ان کی تربیت کا انتظام کرے، یہ 2 بیٹیاں تمہیں جنت الفردوس میں لے کر جائیں گی۔ جن کو بیٹیاں نصیب ہے نا وہ خوش نصیب ماں باپ ہیں۔ آپ
بزدل نہ ہو، آپ کمزور نہ ہو، آپ کی سوچ غلط نہ ہو، آپ کا دین سے ایسا تصور نہ ہو کہ ابا اللہ نے مجھے بیٹیاں دیا. نہیں میرے بھائیو، جس کو اللہ عزت دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بیٹیاں نصیب کرتا ہے. جو ماں باپ بیٹیوں کو لے کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹی بوجھ ہے، یہ نہ سمجھے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو، مسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. حضرت انس بن مالک روایت کرتے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 بیٹیاں جس کو نصیب ہو اس کی پرورش کرے، 2 بیٹیاں جس کو نصیب ہو اس کی پرورش کرے، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. 2 انگلیوں سے اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے بتلایا کہ جنت میں وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا. میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، یہ ترقی یافتہ زمانہ اور یہ لیٹسٹ زمانہ، یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ، اور اس میں بھی ظلم و ستم ہمارے اوپر، پھر اس کے اوپر جن کے گھروں میں بیٹیاں ہو اور وہ ماں باپ افسردہ ہیں، افسوس کرتے ہوئے ہیں، کیسا ہم کریں گے؟ میرے بھائیوں، آپ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے. آپ کو یہ خوشخبری سنا دی گئی ہے کہ بیٹیوں کی پرورش کرنے پر جنت الفردوس میں داخلہ ملے گا. بیٹیوں کی پرورش کرنے پر تمہیں اللہ کے رسول کی رفاقت نصیب ہوگی. اور خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کے دیکھو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3 بیٹے دیا. تینوں کے دنیا میں ہی رخصت ہوئے، بچپن میں ہی رخصت ہو گئے، ہے نا. لیکن 4 بیٹیاں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور چاروں کے چاروں بڑے ہوئے، جوان ہوئے، چاروں کی شادیاں ہوئی، چاروں نے نبوت کو پایا. چاروں نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پائے. میرے بھائیو، اجی یہ تصور ہمارے پاس ہے کہ ہمارے ہاں گھر میں بیٹی ہے، یہ بیٹیاں ہیں، تو ہم کیا سمجھتے، کیسا کرتے ہم لوگ؟ نہیں میرے بھائیو، بیٹی یہ رحمت ہے، گھر کی یہ رونق ہے. اسلام نے اتنا بڑا مقام دیا اس کا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ابتلی بشیء، جس کسی انسان کو اللہ تعالیٰ بیٹیوں سے آزمائے، جس کسی انسان کو اللہ بیٹیوں سے آزمائے، یہ بیٹیاں کن لہ سترا من النار، یہ جہنم کا آڑ بنے گی. کتنے ماں باپ افسردہ ہیں نا بیٹیاں لے کر کے، ہے الحمدللہ. بہت سارے ماں باپ خوش ہیں میرے بھائیوں بیٹیوں کو لے کر کے، ہے کہ نہیں؟ خوشخبریاں ہیں آپ کے لیے. 2 بیٹی کی کفالت کرے جنت میں داخلہ، 2 بیٹیوں کی کفالت کرے اللہ کے رسول کی رفاقت. اور جو انسان کو بیٹیوں سے آزمائے جائے، یہ بیٹیاں تمہیں جہنم کا آڑ بنے. اتنی بڑی خوشخبریاں سن کر کے جو صحابہ اسلام لانے سے پہلے جو صحابہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک کیے تھے نا، ان میں سے ایک صحابی کا واقعہ سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتے. اور آپ لوگ بھی بیزار نہ ہو میرے بھائیوں، اور جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں وہ کبھی مایوس نہ ہو، کیوں بیٹیوں سے درجہ بلند ہوتا ہے، بیٹیوں سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. یہ بیٹی دل کا حصہ ہے، یہ بیٹیاں گھر کی رونق ہیں، یہ بیٹیاں آخرت کے بنانے کا ذریعہ ہیں، یہ بیٹیاں اللہ کی رحمت کے مستحق بنانے کا ذریعہ ہیں. جو ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹیاں بوجھ ہیں، بدنصیب ہے وہ ماں باپ. آج سے حد کر کے جائیں. اور جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن لوگوں نے بھی کوششیں کی ہیں، بہت سارے بزرگ بھی ہیں، ان کی زندگیوں میں اللہ نے بیٹیاں نصیب کیا ہے، انہوں نے اپنی بیٹیوں سے بہت کچھ انہوں نے پایا میرے بھائیوں. اور جو نوجوان یہ تصور کرتا آج کا کہ بھئی مجھے بیٹا ہونا ہے اور زیادہ بیٹیاں پیدا ہو تو کیا کرتا ہے، ظالم شوہر طلاق دیتا ہے،
ظلم کرتا ہے، سسرال والے بھی تکلیف دیتے ہیں اور شوہر بھی تکلیف دیتا ہے. یہ تصور نہ رکھے، ایسا ظلم و ستم نہ کریں، خوشی محسوس کریں. اللہ نے تمہیں اولاد سے سو نوازا ہے، بیٹی ہی صحیح ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے میرے بھائیو. اللہ سے ہم دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گھروں میں اللہ خیر و برکت نازل فرمائے. اللہ ہم تماموں کو اپنی زندگی میں بیٹیاں نصیب کریں، اور یہ ہونا بھی ضروری ہے میرے بھائیو. چلیے، جاہلیت میں جو صحابہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک کیے تھے نا، اور یہ واقعہ آپ سنیں گے آپ کا بھی دل کانپ اٹھے گا میرے بھائیو، آپ بھی رو کر کے جائیں گے. قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات سنیں. کیا اسلام کی یہ تعلیمات سنیں. بیٹیوں کی کفالت پر ایسا ہوگا، بیٹیوں کی آزمائش میں یہ ملے گا، بیٹی ایسی ہے، بیٹیاں ایسی ہیں، بیٹیاں عزت دیتی ہیں، بیٹیاں جنت ملتی ہے. بیٹیوں کی جو خوشخبری سنیں. قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حاضر ہو کر کے انہوں نے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ نے اتنی بڑی بشارتیں سنائی ہیں، دین میں اتنی بڑی بشارتیں سنائی ہے، بیٹیوں کی ذمہ داری پر اتنی بڑی خوشخبریاں دین نے دی ہے، آپ نے یہ خوشخبری سنائی ہے. یہ بدنصیب باپ ہے. دلندرگی کی اتنی حد تھی کہ میں نے اسلام سے قبل میری زندگی میں یہ بے رحم ہاتھوں سے اپنے 8 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے. قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اپنے جو گناہ کیا تھا، اپنے 8 بیٹیوں کو انہوں نے زندہ درگور کیے. میرے بھائی، نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر کے کہا کہ اللہ کے نبی، جاہلیت میں نے ایسا کام کیا ہے. کیا تصور ہوگا میرے بھائی. جو بیٹیاں بیٹی اوپر، جو عورتیں بیٹھی اوپر اسلام کا حق ادا کرے. اسلام نے کتنا بڑا مقام دیا ہے. جتنی دنیا میں عورتیں ہیں، جتنی ہماری ماں اور بہنیں ہیں، وہ ناز کے ساتھ، فخر کے ساتھ رہے، زندگی بسر کرے. اسلام نے اتنا بڑا مقام دیا. جاہلیت میں یہ تصور تھا، جاہلیت میں ایسا کام ہوتا تھا. قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ 8 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کیے. اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر کے کہتے، اس کا کچھ تدارک ہے اللہ کے نبی؟ میں نے 8 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفنایا ہے، اس گناہ سے بچنے کے لیے کچھ کفارہ ہے؟ میرے بھائیو، دین ہمارا، اسلام ہمارا، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا مقام بیٹیوں کو دیے، کتنا بڑا مقام دیا. قیس بن عاصم نے اللہ کے نبی سے پوچھے، کیا کروں گا، اب کیا کروں؟ میں نے ایسا گناہ کیا ہے، میں نے ایسا کیا ہے کہ میں کیا کروں؟ اس کی تدارک کے لیے کیا کریں، کیا عمل کریں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 8 غلام کو آزاد کر دو، 8 غلاموں کو آزاد کر دو. قیس بن عاصم نے کہا، اللہ کے نبی، میری طاقت نہیں اتنی کہ میں 8 غلاموں کو آزاد کروں. پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 8 اونٹ کو ذبح کر کے صدقہ کر دو. جاہلیت میں اتنا کام ہوتا تھا. اپنے کلیجے کے حصے، اپنے جسم کے حصے کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرتے. اور یہ دین، یہ اسلام اور اسلام کے دشمن
اسلام کے دشمن یہ اعلان کرتے کہ عورت کا کوئی حق نہیں ہے، عورت کا ظلم دیتے ہیں، عورت کو آزادی نہیں ہے، عورت کو فلاں ہے، بیٹی ایسا ہے، بیٹی ویسا ہے۔ جاہلیت کی دور میں جو کام ہوتا تھا وہی تصور آج بھی رکھتے ہیں، لیکن اسلام نے اتنا بڑا مقام عورت کے لیے دیا، بیٹی کا اتنا بڑا مقام بلند کیا، جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کرے، 2 بیٹیوں کی کفالت کرے۔ اہل علم نے کہا کہ کسی کو اگر ایک بیٹی بھی نصیب ہو اور وہ ایک بیٹی کی بھی کفالت کرتا ہے، وہ ایک بیٹی جہنم کا آڑ بنے گی میرے بھائیو۔ اسلام نے جو تعلیمات دی نا، دنیا کا کوئی مذہب ایسی تعلیمات نہیں دے سکتا۔ مسلمان ہم ہیں نا، ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ تعلیمات پر ہم عمل کریں گے، دنیا ہمارے لیے جنت بنے گی، اور جنت ہمارے لیے جنت ہے ہی میرے بھائیو۔ جب دین نے بیٹی کا اتنا بڑا بلند مقام کیا، وہ صحابہ دوسروں کی بیٹیوں کو لے کر کے پالنے کی کوشش کرتے تھے اور خواہش کرتے اور کہتے کہ میں بیٹی ان کی بیٹی لے کر کے میں پالوں گا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرۃ القضاء کر کے واپس لوٹ رہے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی یتیم مکے میں تھی۔ جب لوٹ رہے تھے مدینے کی طرف، اللہ کے نبی سے حضرت حمزہ کی بیٹی نے کہا کہ تمہارے قافلے میں ہم آنا چاہتے ہیں، مدینہ میں بھی آنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی قافلے میں لیے اور آگے چلنے لگے، قافلہ آگے بڑھنے لگا۔ 3 صحابہ اپنے آپ میں اختلاف کرتے اور کہتے کہ یہ بیٹی، یہ لڑکی کو میں پالوں گا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں اس لڑکی کو پالوں گا، حضرت جعفر کہتے ہیں کہ میں اس لڑکی کو پالوں گا، اور حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ میں اس بیٹی کو پالوں گا، اس لڑکی کو پالوں گا۔ دیکھیے کہ لڑکی کی پالنے اور پرورش کرنے پر دین نے جو خوشخبری سنائی، اس خوشخبری کو سن کر کے صحابہ کمپٹیشن کرنے لگے کہ لڑکیوں کو لے کر کے ہم پالیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے حوالے کر دیا کہ حضرت جعفر کی جو بیوی تھی وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کی خالہ لگتی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ حضرت جعفر کے حوالے کر دو اس لڑکی کو۔ اسلام نے لڑکی کا بڑا مقام بلند کیا میرے بھائی۔ انبیاء کے گھروں میں سب سے زیادہ بیٹیاں رہتی تھی، اور اسی بیٹیوں کی بنیاد پر بیٹیوں کی بیٹیوں سے محبت ہونے لگی۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھاؤ، اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹیوں سے کتنی محبت کرتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کسی محفل میں آتی، اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کر کے حضرت فاطمہ کا استقبال کرتے، گلے لگاتے، پیشانی کا بوسہ دیتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دائیں بائیں بٹھاتے حضرت فاطمہ کو، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی ایسا ہوتا، اللہ کے نبی علیہ السلام جب کبھی گھر چلے جاتے، حضرت فاطمہ دیکھتی اللہ کے نبی علیہ السلام آئے تو حضرت فاطمہ کھڑے ہوتی اور اپنے باپ کا استقبال کرتی اور اپنے باپ کی پیشانی کا بوسہ لیتی اور دائیں بائیں بٹھاتی میرے بھائیوں۔ اور جتنے یہاں بزرگ بیٹھے ہیں ان کی زندگی کا تجربہ بتلاتا ہے، بیٹا اتنا عزت نہیں کرتا جتنا بیٹی عزت کرتی باپ کی، نہیں؟ اب اپنے دلوں میں ہاتھ رکھو، اوپر اپنے سینوں کے اوپر ہاتھ رکھ لو میرے بھائیوں، کیا بیٹیاں ہماری عزت نہیں کرتی؟ ماں باپ کی سب سے زیادہ عزت کرنے والی بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں کریں گے میرے بھائیوں، ہو بھی نہیں سکتا الا ماشاءاللہ۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ صحیح ہے نا؟ یہ بات صحیح ہے نا کہ بیٹیوں سے ماں باپ کا بڑا گہرا ربط رہتا ہے، اور اسی لیے ہمیشہ ماں باپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو اچھے جگہ پہ شادی کر کے دیکھیں، اور ماں باپ یہ تصور بھی کرتے ہیں کہ آج کے ماحول میں کہ بیٹیوں کو ہم کہاں دے رہے؟ مالدار گھرانے میں، سوچ کے یہ دیتے مالدار گھروں میں کہ سکون کے ساتھ رہے، نہیں، دینداری کی بنیاد پر رشتہ کرو اپنی بیٹیوں کو، غریب ہی صحیح، مسکین ہی صحیح، محتاج ہی صحیح، تندرست ہی صحیح، ایک با اخلاق اچھے کیریکٹر دیندار نوجوان کے حوالے اپنی بیٹیوں کو کرو۔ دولت کے ہوس میں اپنی بیٹیوں کو شرابی کبابی کے حوالے مت نہ کریں۔ اور یہ ہوتا بھی ایسا ہے کہ ماں باپ یہ تصور کرتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو پال پوسے اور بڑا کریں، اور مرحلہ یہاں گزرے، شادی کا جب مرحلہ آتا ہے
ہر ماں باپ اپنی بیٹی کی جدائی پر روتے میرے بھائی. حقیقت میں ہر ماں باپ اپنی بیٹی کی جدائی پر روتے ہیں، غم کرتے ہیں، اور یہی بیٹی اپنے یہاں سسرال میں جا کر کے اچھی طریقے سے رہے، اور وہ بیٹی گھر پہ ماں باپ پہ پہنچے، خوشیاں اس کے چہرے پہ نظر آئے. ماں باپ کو اتنی بڑی دولت کوئی نہیں ہے. اور یہی چیز اگر ماں باپ اپنی بیٹیوں کو دیے، سسرال سے وہ اگر غمزدہ ہو کر کے آئے، اس کی پیشانی بل اور اس کی پیشانی پر ایسے اثرات نظر آئے، تو زندگی بھر ماں باپ افسوس کرتے رہتے میرے بھائی. بہرحال بیٹیاں ایک عظیم نعمت ہے میرے بھائی. اللہ جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہے، اور بیٹیوں کو لے کر کے آپ ناز و نخرے میں رہیں گے، عیش و آرام کے ساتھ رہیں گے. بیٹی تمہارے لیے عزت دے گی میرے بھائیوں، بیٹیاں تمہیں عزت دے گی، اور بیٹیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. اور بیٹیاں ہونے پر آپ چہرہ چھپا کر کے نہ پھریں. کیا کہتے، کیا ہوا بیٹی، آواز نہیں نکلتی ہے کہ نہیں؟ ایسا کیا ہوا بیٹی، آواز ہی نہیں نکلتی. ارے خوش رہو اور فخر کے ساتھ رہو کہ تمہارے گھروں میں اللہ کی رحمت آئی ہے. بیٹی ملنے پر خوش ہو، بیٹا ملنے پر جتنا تم ناز و نخرے کرتے اس سے کہیں زیادہ آپ بیٹیاں ملنے پر ناز و نخرے کریں میرے بھائی. چلیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بتا کے اپنی بات کو ختم کرتے میرے بھائیوں. کیا کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے زینب رضی اللہ عنہ کے متعلق؟ حضرت زینب رضی اللہ، بیٹیوں سے محبت ہوتی نا تو بیٹیوں سے بھی، نواسیوں سے بھی محبت ہوتی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حجرے سے نکلتے نماز کے لیے، زینب کی بیٹی، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی امامہ بھاگ کر کے آتی، دوڑ کے آتی ہے. نواسی اللہ کے نبی علیہ السلام کی. اللہ کے نبی علیہ السلام نواسی کو اٹھا دے، کندھے پر رکھتے. اللہ اکبر. کبھی ایسا ہوا ہماری بیٹیوں سے یا بیٹیوں کی بیٹیوں سے؟ دادا دادی تو بیٹی پوتری کو پسند ہی نہیں کرتے. یہ ذہن ہے نا، یہی ذہن ہے نا. نانا نانی تو پسند کرتے بھی ہیں، ایسے ہی ہوتا بھی ہے کہ بیٹی ہے نا پسند کرتے بھی. لیکن ہمارے یہاں جاہلیت سے بھی زیادہ ہمارا رواج ایسا ہے، بیٹی کا بیٹی نہیں، دادا دادی تو اتنا نہیں پیار نہیں کرتے، بیٹی. اور بیٹے کو بولتے بھی ایسے، ایک سے 4 بہو اگر گھر میں ہے تو کیا کرتے؟ جو بیٹے ہی پیدا کی ہے نا اس بہو کو بہت پیار کرتے. ایسا تصور ہمارے اندر، یہ ہمارا ماحول ایسا ہے. کیوں ایسا کر رہے؟ دین یہ تعلیم دے رہا ہے کہ بیٹی رحمت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نواسی امامہ کو کندھے پہ بٹھاتے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور اسی حالت میں نماز پڑھتے. جب رکوع اور سجدے کا وقت آتا، امامہ نواسی کو اللہ کے نبی نیچے اتارتے اور نماز پڑھتے، پھر نماز کے بعد لے کے کھڑے ہوتے. نواسیوں سے محبت کرو میرے بھائیوں، بیٹیوں سے محبت کرو، بیٹیوں کی بیٹیوں سے محبت کرو. بہرحال بیٹی ایک عظیم نعمت ہے، آخرت کا ذریعہ ہے، جنت میں لے جانے کی چیز ہے، رحمت ہے، گھر کی رونق ہے، ماں باپ کے لیے سکون ہے، راحت ہے، چین ہے، اطمینان ہے. بیٹیوں سے خوش ہو جاؤ تم تمام. اور جو خوشخبریاں دین نے سنائی اسے آپ پڑھ کے دیکھیں. دین بہت بڑی تعلیمات دیتا ہے بیٹیوں کے متعلق. بہرحال وقت ختم ہو رہا، آپ تماموں سے یہی اپیل و درخواست کرتے جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں وہ مایوس نہ ہو، وہ فخر کے ساتھ رہیں، کیوں بیٹیاں جنت میں لے جانے کا ذریعہ میرے بھائیوں. اور آخری میں یہ بات بتلاتا ہوں کہ میرے بھائیوں بزرگوں، ہمارے لیے ہماری زندگی میں اور ہم تمام دینی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں. جتنی تعلیمات ہماری زندگی میں ہے نا، جو کچھ ہم معلوم ہے دین کے متعلق اسے ضرور عمل کریں. اور بالخصوص یہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر کے متعلق بھی آپ سوچیں، اس کے متعلق بھی آپ دیکھیں دین کی تعلیمات کیا بتا دی گئی ہیں، اس پر ضرور عمل کریں. یہ اللہ کے گھر میں آپ سیاست اور لڑائی جھگڑا نہ کریں. اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تماموں کو جو دین کی باتیں سنتے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو سکون و اطمینان کا گھر بنائے. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں خاص رحمت شامل کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے.
اللہ ہم تماموں کو متقی اور پرہیزگار بنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے التجا کرتے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اللہ حالات بہت سنگین ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں امن و سکون کی زندگی نصیب عطا فرما۔ دشمن جہاں کہیں بھی جیسے بھی کوششیں کر رہا، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو ناکامیاب بنا دے، اللہ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو بھائی اور جو نوجوان، جو بزرگ، جو بھی تاخیر سے آئے، نماز پڑھ کے، جمعہ کا دن ہے، تھوڑا بیٹھ کے دعا بھی کر کے جاؤ، کچھ 2 رکعت نماز پڑھ کے بھی جائیں آپ۔ ہفتے میں 1 مرتبہ تو حاضری ضرور ملتی ہے، سلام جیسے ہی پھرے ویسے ہی بھاگتے۔ جمعہ کا دن میرے بھائیو، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، اپنے آپ کو غنیمت سمجھو، اپنی زندگی میں کچھ بہتری لانے کی کوشش کرو۔ بہت سارے مساجد میں ایسے دیکھنے کو ملتا ہے، جیسے سلام پھرے کیا کام ہے باہر معلوم نہیں ہے۔ جمعہ کا دن میرے بھائیو، جمعہ کے دن بھی ہم 4-5 رکعتیں زیادہ نہ پڑھ سکے، ایسے تو ہفتے میں 1 مرتبہ حاضری، اس دن بھی ہم اللہ کے قریب ہونے کے لیے 4-5 رکعتیں نماز نہیں پڑھ سکتے، دعا نہیں کر سکتے، پھر کیا ہمارے اوپر ظلم و ستم نہیں آئے گا؟ کیا ہمارے اوپر اللہ کی رحمت آئے گی؟ کیا زندگی میں کبھی سکون و اطمینان ملے گا؟ حلال کی روزی نصیب ہوگی؟ کیا ملے گا ہمیں؟ جمعہ کا دن، اس دن بھی ہمیں 2 رکعت نماز پڑھ کے چلے جائیں، ایسا نہیں میرے بھائی۔ اول وقت میں آنے کی کوشش کرنا بھی ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ نماز ہونے کے بعد 4 رکعت نماز پڑھنے کا حکم بھی ہے میرے بھائی، پڑھ کے جاؤ۔ یہ نہیں کہ آپ یہ مت سمجھو کیا مولوی صاحب مائک مل گیا، ممبر مل گیا، جمعہ کا دن بھی ہمارے کو نہیں بخشتے، نہیں، تمہاری محبت ہمارے دل میں ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے کہ تمہیں ہمیں اچھے بنائے، محبت کا یہ تقاضا ہے کہ تم اچھے بنو، تمہارے کو برا نہیں بول رہے ہیں، ماشاءاللہ سب اچھے، ماشاءاللہ ہے نہیں، سب اچھے ہیں اپنی جگہ پہ، میری امید ہے کہ آپ اچھے ہیں، آپ دیندار ہیں، لیکن دینداری کا یہ تقاضا میرے بھائیوں کے دین کے ثبوت کریں، دینداری کا ثبوت کریں، آپ دکھائیں، جمعہ کا دن بھی اچھے بننے کی کوشش کرو، جمعہ کے دن بھی نماز پڑھو، نماز کے بعد بھی 4 رکعت نماز پڑھو، پھر نماز کا موقع ملے تو ضرور نماز کے لیے آؤ، آپ لوگ اچھے بنو میرے بھائیوں۔ جنت میں جانا ہے نا میں اور آپ، ہے کہ نہیں؟ جنت میں جانا میرے ساتھ، تو اچھے بنو آپ، دیندار بنو آپ، نمازی بنو آپ، گناہوں سے باز آ جاؤ، نیکیوں کی طرف دوڑو۔ علماء تو ایسے بیان کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن بیان ایسے ہی بیان رہ گیا ہے، نہیں ایسا نہیں کریں گے، آج کے بعد میں میری زندگی میں، آپ اپنی زندگی میں ضرور سدھار لائیں گے ضرور، انشاءاللہ ضرور سدھار لائیں گے۔ اور یہ مرکزی حیثیت کی مسجد ہے میرے بھائیوں، آپ تمام اس مسجد کا خیال رکھیں اور اس کی نگرانی آپ کریں، سب ذمہ دار ہیں، سب کے سب اس کے بارے میں پوچھے جائیں گے، لیکن یہاں تم اتحاد کا ثبوت دو اور اس گھر کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کو 4 چاند لگائے۔ اللہ یہ تیرا گھر ہے، جو گھر کے کام باقی ہیں، مسجد کا جو کچھ کام باقی ہے، اللہ غیب سے اسے مدد عطا فرمائے۔ اللہ اتحاد کے ساتھ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیرے گھر میں کھڑے ہو کے اس ممبر رسول سے دعا کرتے، اللہ سب کی دلوں کو حسد، دشمنی، عداوت سے اللہ پاک کر دے، سب کو اللہ بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے اندر جو بھی دشمنی ہے اللہ ختم کر دے، ہمیں دین کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرما، حلال کی روزی اپنانے کی توفیق عطا فرما، جب تک دنیا میں رہ دین پر رہنے کی توفیق عطا فرما، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔